ریاست پاکستان نابنائے ہرمز کھلوا سکتی ہے تو درخواست ہے میرا کشمیر بند ہے اسے کھولیں۔ جب سیاسی بحران بڑھتا ہے تو غیر جمہوری قوتوں کو دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا جریال آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا احتجاج کرنے والے بات چیت کو تیار ہیں تو وفاق بھی کارروائیاں روکے۔ کشمیر کی صورتحال کا نقصان صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں۔ حالیہ بحران نے صرف خطے نہیں پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل کی انتھک کوششیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا حالیہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا، صحت کے شعبے میں $44 کروڑ کے معاہدے خوش آئند ہیں۔ حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یومیہ طے کرنے کی تجویز، پیٹرول ڈیزل کی یومیہ قیمت کا بینچ مارک 7 دن کی اوسط قیمت ہوگی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک آج شام نئے طریقہ کار کا اعلان کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان بھی آج کیا جائے گا۔ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر واضح کر دیا۔ پاکستانی عہدیدار کی رائٹر سے گفتگو، بتایا حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں نے پاکستان میں شدید تشویش پیدا کی۔ ہماری اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت نے ایران کو واضح کر دیا، سعودی عرب پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ رائٹرز کا کہنا ہے پاکستان نے رواں سال سعودی عرب پر ایران کے حملوں پر بھی ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کی ایران پر شدید بمباری، 11 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پل اور ریلوے جنکشن کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس، اہواز، بو شہر، بندر خامیر اور ایران شہر پر فضائی حملے کیے۔ سول انفراسٹرکچر اور چابہار میری ٹائم کنٹرول ٹاور تباہ، 5 پل ملیا میٹ ہو گئے۔ حملوں کے بعد بندر عباس، بندر خمیر، لاشارہ سمیت متعدد اہم سڑکیں بند کر دی گئی۔ جنوبی ایران کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ حکام نے شہریوں سے ایئر کنڈیشن اور غیر ضروری بجلی کے استعمال سے گریز کی اپیل کی ہے۔ ایران کا جوابی وار، خلیج میں امریکی اڈوں پر میزائلوں کی برسات۔ ایران کا پہلی بار شام میں بھی حملہ، امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر کو ملیا میٹ کر دیا۔ حملے میں ہیلی کاپٹر کی تباہی اور فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ شامی حکام نے الطف اڈے پر ایرانی فوج کے حملے کی تردید کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے قطر کے العدید ایئر بیس پر حملے میں ریڈار سسٹم اور امریکی فضائیہ کے ایندھن بردار طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اردن اور عمان میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا عراق کے علاقے سلیمانیہ میں کرد باغیوں پر حملہ، ایرانی حکام نے بتایا حملے میں 8 کرد علیحدگی پسند ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے باقی کرد زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایران کا کویت میں بجلی گھر اور سمندری پانی میٹھا کرنے کے پلانٹ پر حملہ، حملے کے بعد بجلی گھر میں آگ بھڑک اٹھی، کئی یونٹس کو نقصان پہنچا، فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے تکنیکی ٹیمیں یونٹس کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں، عوام بجلی کم سے کم استعمال کریں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت پر حملوں میں امریکی اسپیشل فورسز کو نشانہ بنایا، ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم تباہ کر دیا۔ ایران پر حالیہ حملے، مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا، جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ ایسے دہشت گردانہ اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے، ایران کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت اب بھی جاری ہے۔ برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کا اعلان، اینڈی برنہم لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب۔ اینڈی برنہم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ اینڈی برنہم کا کہنا ہے لیبر ارکان پارلیمنٹ نے فراموش علاقوں کے عوام کی پکار سن لی،
सियासत में उम्मीद की वापसी का इंतजार करने वाले इलाकों की तकदीर बदलेंगे। लेबर पार्टी मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और हम इस इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटे में 24 खारजी हलाक। फितना खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा फितना खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएंगी। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। चीन और पाकिस्तान का अमरीका ईरान से फौरी जंग बंद करके मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा ने चीनी और पाकिस्तानी वज़राए खारजा की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा फरीक़ैन वादों और मकामती यादाश्त की पासदारी करें। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा मुज़ाकरात के जरिए जामे अमन मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के शंघाई में UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहती ताउन की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। ईरान का शाम में अमरीकी सेंटर पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है शाम के इलाके अल-तिन्फ में अमरीकी ऑपरेशंस कमांड एंड सेंटर को निशाना बनाया। हमले में एक रेडार सिस्टम और खुसूसी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कई हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। बड़ी तादाद में अमरीकी अहलकार भी हलाक हुए। आबना हुर्मुज पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे ईरान इस आबी गुजरगाह के जरिए तेल और गैस की बरामदात रोकता रहेगा। जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान मुज़ाकरात से माली फायदे नहीं उठाए। अमरीकी नायब सदर ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। एक्स पर लिखा जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं। ये ख्याल कि वो अंदरूनी मामला से माली फायदा उठा रहे हैं सरासर मुज़हका खेज है। मुझे ऐसा कोई पैगाम कभी मौसूल ही नहीं हुआ। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। दहशतगर्दी, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। उलमा और मशाइख के इजलास का मुतफ़िका एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का कहना था आज का इज्तिमा शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए है। कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मकरूज है। दुनिया की सुपर पावर ने पाकिस्तान की जिद्दोजहद का एतराफ किया। जंग रुकने की वजह कौमी क़यादत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। शहदा के खिलाफ बयान पर अफसोस हुआ। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब हुई। मोहतरम जामियातुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अफवाज पाकिस्तान से लड़ने वाले खवारिज और दहशतगर्द हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफिज है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आने पर कौमी क्रिकेटर ने गलती का एतराफ कर लिया। ICC ने इब्तदाई तौर पर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद की थी। गलती का एतराफ करने और रिहैब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद ICC ने पाबंदी खत्म कर दी। मोहम्मद नवाज ने 1 मई से 2.5 माह तक पाबंदी का सामना किया। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वजीर शरजील मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास। शरजील मेमन ने कहा रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए इनकलाबी सफरी मंसूबा है। बर वक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुतालिका इदारे मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें।
اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کو اپنی چھت فراہم کی جا رہی ہے۔ 2 لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا 9 سال کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیا جا رہا ہے۔ ہر ماہ 4700 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کو لیپ ٹاپ، اسکالرشپس اور الیکٹرک بائکس مل رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں اضلاع کے بعد تحصیل کی سطح تک گرین الیکٹرک بسوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ سخت گرمی میں اے سی والی بسیں عام آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ مریم نواز نے حکومتی وسائل کو پنجاب کے کونے کونے تک پہنچایا۔ پہلے عوام حکومت کو ڈھونڈتے تھے، اب حکومت لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈیزل چوری کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان نے سہالہ میں زیر زمین پائپ لائن بنا رکھی تھی۔ پی ایس او کا یومیہ 20,000 لیٹر ڈیزل چوری کرتے تھے۔ قومی خزانے کو 10 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ کارروائی کے دوران آئل سے بھرے ڈرم اور 2 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا CIA کی دستاویزات آج ریلیز کر رہا ہوں۔ چین امریکی انتخابات میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے، الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کا انتخابی نظام کمزور اور کرپٹ ہو چکا ہے۔ سیو امریکہ ایکٹ کی منظوری سے انتخابی عمل محفوظ ہو جائے گا۔ چین نے صدر ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے بیان میں کہا چین دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر کاربند ہے۔ چین نے امریکی الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر پر جوا کھیلنے والا وائٹ ہاؤس کا اہلکار معطل، بغیر تنخواہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق گیبریل پر صدر ٹرمپ کی تقاریر کا مسودہ پہلے سے پڑھ لینے کا الزام ہے۔ وہ حساس معلومات کا استعمال کر کے آن لائن پیش گوئی مارکیٹ میں خفیہ طور پر شرطیں لگاتا تھا۔ اور پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا دورہ ویسٹ انڈیز پر پہلا پریکٹس سیشن۔ قومی کھلاڑیوں نے کوئنز پارک کرکٹ کلب میں تیاریوں کا آغاز کیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد اور بیٹنگ کوچ اسد شفیع کی زیر نگرانی بلے بازوں نے نیٹ پر لمبی بیٹنگ کی۔ عمر گل نے بالرز کو پریکٹس کرائی۔ پاکستانی ٹیم کل سے ٹروبا میں 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز کا آغاز 25 جولائی سے ہوگا۔